بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے بڑی قیمتی، بہت بہترین زندگی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خوبصورت زندگی عطا فرمایا، اور میرے دوستو یہ خوبصورت زندگی کے لیے اللہ نے خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا۔ اب میرے دوستو فرمائے زندگی کے اندر ہم رہتے ہوئے ہم نے اللہ کا حکم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو جب سورج نکلتا ہے تو دو فرشتہ اس میں سے ایک اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ جا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، اور زیادہ عبادت کر لے۔ اور میرے دوستو دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے گناہ کے کرنے والے رک جا، اللہ سے توبہ کر لے، یہ تیرے لیے آخری دن ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا بعض فرشتے خبروں کے اندر مردوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، کیا بات ہے تم بڑے غم زدہ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں غم اس بات کا ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی تھی ہم نے وہ بیکاری کے ساتھ گزار کر خبروں کے اندر آ گئے۔ اور میرے دوستو غم کس بات کا ہے، افسوس کس بات کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں افسوس اس بات کا ہے لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی زندگی عطا فرمایا، یہ لوگ خالی اس کو بیکاری کے ساتھ وقت ختم کر دے رہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہماری جو زندگی ہے میرے دوستو یہ بیکار نہیں ہے، بیکار گزارنے کے لیے نہیں ہے، بیکار وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ میرے دوستو اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، کل حشر کے میدان کے اندر وہ نیکی کو دیکھ لے گا، وہ نیکی کو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھا میرے دوستو، فرمایا وہ 2 رکعت نماز کو بھی اللہ کے سامنے کل آخرت کے اندر دیکھ لیں گا۔ میرے دوستو میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے کسی کے ایک نیکی ضائع ہو جائے گی، وہ چیختا ہوا کہیں گا کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا خاندان والا، فلاں شخص کامیاب ہو گیا ایک نیکی کی وجہ سے۔ اور میرے دوستو اگر میزان کے ترازو کے اندر ایک نیکی کم ہو گئی، وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کریں گا کہ فلاں آدمی ناکامیاب ہو گیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک فکر، ایک غم ہے اس زندگی کے اندر گزارنے کا۔ امتحان میں میرے دوستو اطمینان نہیں ہو سکتا، ہم امتحان میں ہیں، امتحان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ میرے دوستو ہم اس قید خانے میں رہتے ہوئے مطمئن کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، خاص کر فرمایا آج ہمارے نوجوان جو ہمارا قیمتی وقت خراب کر دے رہے میرے دوستو، قیمتی وقت۔ میرے دوستو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں فون بنانے والے اتنا فون استعمال نہیں کر رہے ہوں گے جتنا خرید کے لے کے استعمال کر رہے میرے دوستو، قیمتی وقت استعمال کر لے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو آدمی بیکار ہو، فرمایا اس کو دیکھنا منع ہے۔ ہمارے اللہ والوں کی زندگی کا عالم یہ تھا میرے دوستو، بیکار بات کرنا تو دور کی بات ہے، بیکار ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں میں ایک بزرگ کو دیکھا، فرمایا عصر سے لے کے مغرب تک میں ان کے ساتھ تھا، کبھی بھی انہوں نے نظر ادھر ادھر کر کے نہیں دیکھے، نظر ادھر ادھر پھرا کے نہیں دیکھے۔ میرے دوستو اللہ نے اللہ کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہاں کے دی تھی۔ یہ جسم دنیا کی محنت کرنے کے لیے، آخرت کی محنت کرنے کے لیے دنیا کا یہ جسم دیے تھے، مگر میرے دوستو ہم نے یہ قیمتی جسم کو ایسی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں جو آخرت کے اندر میرے دوستو نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت کے۔ حضرت حسین دنیا سے جا رہے ایک صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے دوست، ہر اٹھنے والا قدم یا تو تجھے جنت آخرت کے اندر جنت کی طرف لے کے جائیں گا، یا تو اٹھنے والا قدم تجھے جہنم کی طرف لے کے جائیں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے اوپر ایک غم سوار رہتا تھا، حضور ایک غم زدہ رہتے تھے امت کے لیے۔ میرے دوستو یہ غم امت کے اوپر رہتا تھا۔ ایک یہودی کا جنازہ جرا، تاجدار مدینہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو انسان تھا، میرا امتی تو تھا نا۔ میرے دوستو یہ ایک زندگی تھی، یہ غم تھا میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ میرے دوستو ہم سب میرے دوستو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، فرمایا ہم بھی کچھ آخرت کے لیے کچھ کر کے لے کے جانے والے بنے، ورنہ میرے دوستو اگر ہم حد سے زیادہ کوئی چیز استعمال کریں گے تو میرے دوستو کیا ہوگا؟ اس سے بتاؤ، فون کا زیادہ استعمال برین ٹیومر میں چل جائیں گا میرے دوستو، فرمایا سر کا کینسر میں چل جائیں گا، آنکھوں کی کمزوری کر دیں گا، اور دماغ کی سوچ کم ہو جائے گی، کانوں کا سننا کمزور ہو جائیں گا، انسان کو شوگر اٹیک کر دے گا۔ اور میرے دوستوں ہمت جو انسان کے اندر آنے والی چیز تھی، جو انسان کو ہمت تھی، وہ فون کا زیادہ استعمال میرے دوستوں فرمایا انسان کی ہمت کو کمزور کر دے رہا،
انسان کی ہمت کو کمزور کر دے رہا. اور میرے دوستوں اہل علم نے یہ فرمایا ہے، فرمایا جو زیادہ تر راتوں کے اندر جاگتے ہیں، فرمایا ان قریب میں ان کو شکر ادا کر دیتا. میرے دوستوں اتنے بڑے بڑے بیماریاں جو آج ہمیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں بتاؤ؟ نہ ہم دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے نہ میرے دوستوں اتنی محنت کریں کہ ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار صحیح کھانا کھا سکے، کچھ زندگی کے اندر کچھ بن سکے، آگے بن سکے، اس کے اندر تو لگاؤ. اگر میرے دوستوں یہ نہ ہو سکا تو کم سے کم آخرت کے لیے تو لگاؤ، اس لیے کہ آخرت کی جو ہمارے سامنے منزل آنے والی ہے، ہم اس کے اندر باخوشی سے کامیاب ہو جائے. اس کے علاوہ میرے دوستوں، اس کے علاوہ خالی بے فضول فون کا استعمال انسان کے لیے زہر کے مانند ہے میرے دوستوں. ڈاکٹر اس کو کہتا ہے استعمال کرو، مگر میرے دوستوں اس کا ایک طریقہ بتاتا، 1 ڈھکن 2 ڈھکن گولی دیتا آپ لوگوں کو میرے دوستوں. وہ گولی بھی میرے دوستوں 1 یا 2 سے زیادہ نہیں دیتا. اسی طرح میرے دوستوں یہ فون بنانے والوں نے ہمیں بنانے طریقہ بتایا چلانے کا، کتنا چلانا میرے دوستوں وہ بھی طریقہ بتایا. اگر مسلسل کوئی آدمی 1 گھنٹہ فون ڈیلی چلائے، خالی کانوں کے پاس رکھ دے، اس کا ریڈیشن میرے دوستوں پوری دنیا میں سیکنڈوں کے اندر ہمارے کو پہنچا رہا. بتاؤ میرے دوستوں ہمارے جسم کو کتنا خراب کر دے رہا. اللہ میرے کو آپ کو اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے.